بسم اللہ الرحمن الرحیم والمراد باشتمال الاسم علیہا ان یکون موصوفا بها لفظا او تقدیرا او محلا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے متن کی مزید وضاحت بیان فرمائی ہے۔ متن میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ مشتمل علی علم الفاعلیتی، کیا پڑھا آپ نے؟ مشتمل علی علم الفاعلیتی۔ تو یہ جو درمیان میں بات آئی ہے کہ ایسا اسم جو فاعلیت والے معنی پر مشتمل ہو، یہ جو مشتمل ہونے کا کلمہ آیا ہے اس کی وضاحت آگے شارح کر رہے ہیں۔ ایک چیز دوسری چیز پر مشتمل ہو، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ جیسے کل ہوتا ہے، اس کے اندر اس کے اجزاء ہوتے ہیں، تو وہ کل اپنے ان اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، اشتمال الکل علی الجز۔ اسی طرح کلیات ہوتے ہیں، کلیات کے تحت جزئیات ہوتی ہیں، تو وہ کلیات مشتمل ہوتی ہے ان جزئیات پر، اس کو بولتے ہیں اشتمال الکلی علی الجزئیات۔ آپ کسی برتن کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں، گلاس میں پانی ڈالتے ہیں، یہ گلاس مشتمل ہو جاتا ہے اپنے اسو، تو اشتمال الظرف علی المظروف ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک چیز ہے، اس کے اندر کچھ خوبیاں پائی جا رہی ہیں، کچھ برائیاں پائی جا رہی ہیں، تو موصوف وہ مشتمل ہوتا ہے اپنے اوصاف پر، اشتمال الموصوف علی الصفہ۔ اسی طرح بندے کے اندر ذاتی احوال ہوتے ہیں، ذوالحال ہوتا ہے، اس کی حالتیں ہوتی ہیں، تو وہ ذوالحال اپنے اس حالت پر مشتمل ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اشتمال کی کافی ساری صورتیں ہو گئیں، اشتمال الکل علی الجز، اشتمال الکلی علی الجزئی، اور اشتمال الظرف علی المظروف، اشتمال ذی الحال علی الحال، اشتمال الموصوف علی الصفہ۔ تو یہاں پر جو لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ جی وہ اسم مشتمل ہو، وہ اسم مشتمل ہو علمیت فاعل کی، اس فاعلیت کی اس نشانی پر، تو یہ اشتمال کی کون سی صورت ہے؟ تو شارح نے جواب دیا کہ یہاں پر اشتمال سے مراد اشتمال الموصوف علی الصفہ ہے۔ اشتمال جیسے موصوف اپنے صفت والے معنی پر مشتمل ہوتا ہے، اسی طرح یہ اسم یہ بھی مشتمل ہوتا ہے اس رفع کی حالت پر جو واو، الف اور ضمہ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جی اس میں موصوف اور صفت والی بات کیسی پائی جا سکتی ہے؟ تو موصوف اور صفت میں کچھ باتیں لازمی ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی جو صفت ہوتی ہے ان کا ذاتی طور پر کوئی وجود نہیں ہو سکتا، جیسے یہ کتاب قدیم ہے، یہ پرانی کتاب ہے، یہ نئی کتاب ہے، یہ بڑی کتاب ہے، یہ چھوٹی کتاب ہے، تو اس کا بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، قدیم ہونا، جدید ہونا تو تب ہو سکے گا نا جب کتاب ہو۔ اگر کتاب ہی نہیں ہے، اگر کتاب ہی نہ ہو تو پھر کیا جدت کا یا قدامت کا یا اس طریقے پر جو ہے وہ ضخامت کا یا اس کے چھوٹے ہونے کا یا بڑے ہونے کا وجود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح اسم ہوگا تو اسم کے اوپر رفع، ضمہ، واو یا الف کی حالت ہو سکے گی، وگرنہ اس کو وجود ہی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جیسے موصوف اور صفت میں صفت کا وجود وہ موصوف کے بغیر نہیں، بالکل اسی طرح یہاں پر بھی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ موصوف وہ پہلے اور صفت بعد میں، تو بالکل اسی طرح پہلے اسم ہوتا ہے، اسم کو وجود ملتا ہے، اسم کو وجود ملنے کے بعد پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ وہ اعراب آتا ہے، اس کے اوپر ضمہ آتا ہے، دوسرے اعراب آتے ہیں، تو موصوف اور صفت کی طرح ہے یہ کس کی طرح ہے؟
موصوف اور صفت کی طرح۔ اس وجہ سے یہ فرمایا کہ یہاں اشتمال سے مراد وہ اشتمال کون سے والا ہے؟ جیسے موصوف اور صفت کا آپس میں استعمال ہوتا ہے ویسے ہی ہے۔ جی دیکھیں، والمراد باستعمال الاسم ان یکون موصوفا بہا، اور اسم کا ان علامات پر مشتمل ہونے سے مراد، ترجمہ غور سے سنا کریں، اور اسم کا ان علامات پر مشتمل ہونے سے مراد یہ ہے ان یکون موصوفا بہا، کہ یہ اسم ان علامات کے ساتھ موصوف ہو، یہ اسم ان علامات کے ساتھ کیا ہو؟ موصوف ہو۔ اسم علامات یہ اس کے لیے بحیثیت صفت کے ہو جائیں گے، اور اسم ان کے لیے بحیثیت موصوف کے ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے لفظاً او تقدیراً او محلاً سے اعتراض ہوتے تھے، اس جو ہے وہ تعریف پر اس کا جواب دیا۔ آپ لوگوں نے کہا کہ جی مرفوع وہ اسم ہے جو فاعلیت کی نشانی پر مشتمل ہو، تو آپ لوگوں نے اسم متمکن کی جو 16 قسمیں پڑھی ہیں ان میں سے آپ لوگوں نے ایک اسم پڑھا ہے اسم مقصور۔ کیا پڑھا ہے؟ یا اس کے علاوہ وہ تمام اسماء اسم اعتراض میں شامل ہو جائیں گے جس کا اعراب لفظی نہیں ہوتا بلکہ اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ جیسے کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے، غلامی، تو آپ کہتے ہیں ھذا غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو وہاں پر تو کوئی نہ رفع ظاہر ہوا۔ اسی طرح کہتے ہیں ھذا موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، ھذا فتیٰ، رأیت فتیٰ، مررت بفتیٰ۔ تو یہ ایسی مثالیں ہیں کہ یہاں پر تو نہ ضمہ ہے، نہ واو ہے، اور نہ الف ہے، جبکہ یہ فاعل بن رہے ہیں، یہ مرفوع بن رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ مرفوع وہ ہے جو فاعلیت کی نشانی پر کیا ہو؟ مشتمل ہو۔ تو یہاں تو فاعلیت کی کوئی نشانی پائی ہی نہیں جا رہی، جبکہ یہ مرفوعات ہیں، تو مطلب آپ کی تو یہ تعریف اپنے تمام افراد کو جامع نہ ہوئی۔ اس کا جواب دیا ہے شارح نے لفظاً او تقدیراً سے، لفظاً او تقدیراً سے، کہ جی اعراب کا آنا، ان علامات کا آنا یہ عام ہے، چاہے کیا ہو؟ لفظاً ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں ھذا زید، رأیت زیداً، ھذا زید، ھذان رجلان، ہؤلاء مسلمون۔ تو زید، رجلان اور مسلمون میں لفظی طور پر ضمہ بھی ہے، الف بھی ہے، اور واو بھی ہے۔ اور چاہے دوسری صورت کیا ہو کہ وہ اعراب اور وہ علامات لفظاً نہ ہو بلکہ تقدیراً ہو۔ کیا ہو؟ تقدیراً ہو۔ لہٰذا یہ اسم منقوص ہو گیا، یا متکلم کی طرف مضاف ہونے والا اسم ہو گیا، یا میں نے بتایا کہ ضابطہ ہے کہ وہ تمام اسماء جہاں لفظی وہ ہو تو معرب، وہ تمام اسماء جو کیا ہے؟ معرب ہیں، لیکن وہ ظاہری طور پر اعراب کو قبول نہ کرے، وہ سارے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو پہلی تعمیم ہو گئی کہ وہ علامات پر مشتمل ہونا کیا ہو؟ چاہے لفظاً ہو چاہے وہ تقدیراً ہو۔ دوسری صورت، دوسرا اعتراض ہوتا ہے مبنیات سے۔ دوسرا اعتراض کس سے ہوتا ہے؟ مبنیات سے۔ مبنی کا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ مبنی اس اسم کو کہتے ہیں جو علامت، جو عامل کی تبدیلی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی تبدیلی قبول نہ کرے، اس پر عامل کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اس پر عامل کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا؟ تو لہٰذا مبنی کی تعریف یہی ہے کہ اس پر عامل آ بھی جائے تو اس کی وجہ سے اس کا کوئی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کی وجہ سے اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ جیسے اس کی مثال آپ یوں کہہ دیں، قامہ کے بعد آپ ہؤلاء کہہ دو، قامہ کے بعد کیا کہہ دیں؟ ہؤلاء۔ تو اب یہ ہؤلاء جمع ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر نہ ضمہ ہے، نہ ہی واو ہے، نہ ہی الف ہے۔ پھر آپ لوگوں نے اس سے پہلے ایک تعمیم پڑھ لی کہ جی وہ عامل جو ہے وہ اسم کی علامت کا مشتمل ہونا عام ہے، چاہے لفظاً ہو چاہے تقدیراً ہو۔ تو جو مبنی ہوتا ہے وہ تو تقدیراً بھی اعراب کو قبول نہیں کرتا، اس پر عامل کا اثر ہی نہیں ہے۔ تو جب عامل کا اثر ہی نہیں ہے تو عامل کی وجہ سے اس میں کوئی معنی، کوئی اس طرح کا اثر پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اور تقدیری اعراب یہ بھی عامل کا اثر ہے،
تقدیری اعراب کیا ہے یہ میں سمجھا دیتا ہوں کہ تقدیراً اعراب کا کیا مطلب ہوتا ہے اور مبنی کی صورت کیا ہوتی ہے۔ تو بہرحال ابھی تک اتنی بات سمجھ لیں کہ جو اسم متمکن کی قسموں میں سے ایسے ہوں کہ جو اعراب کو لفظی طور پر قبول نہ کرتے ہوں، وہاں عامل کا اثر ہوتا ہے لیکن وہ تقدیری ہوتا ہے، اور مبنی تو عامل کے اثر کو قبول ہی نہیں کرتا، تو وہاں تو بالکل اعراب ہے ہی نہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ اس میں یہ علامت کیسی پائے گی، اور پھر وہ مرفوع کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تو وہ مرفوع بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ فاعلیت کی نشانی کو نہ ظاہری طور پر، نہ لفظی طور پر، اور نہ ہی تقدیری طور پر قبول کر رہا ہے۔ اس کا آگے جواب دیا کہ جی اس کا مطلب یہ ہے، ایک اور تعمیم ہے اور وہ یہ ہے کہ محلن ہو، ایک تعمیم اور ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ محلن ہو۔ محلن اعراب کا کیا مطلب ہے اور تقدیری اعراب کا کیا مطلب، آگے شارح نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو ابھی تک جو بات ہوئی آپ کو سمجھ آ گئی، دو باتوں سے اعتراض ہوا، ایک وہ الفاظ اور کلمات جن کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری۔ دوسرا اعتراض ہوا کس سے؟ مبنی سے، کہ مبنی تو کسی بھی طرح وہ اعراب کو قبول ہی نہیں کرتا، نہ لفظی طور پر اور نہ ہی تقدیری طور پر، تو پھر وہ مرفوع کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ مرفوع تو اس کو کہتے ہیں جس میں فاعلیت کی نشانی ہو، اور یہاں تو فاعلیت کی نشانی کا کوئی بھی صورت ممکن نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ اعتراض ہوئے۔ اس کا جواب دیا، دیکھیں، لفظاً او تقدیراً او محلاً۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ولا شک ان الاسم موصوف بالرفع المحلی، یہاں سے ماتن شارح رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حضرات کا رد فرمایا ہے۔ علامہ رضی رحمہ اللہ تعالی اور کچھ بعض حضرات نے اس آخری اعتراض کا جواب دیا ہے کچھ اور انداز سے۔ آخری اعتراض کیا ہوا؟ مبنی کو لے کر آخری اعتراض کیوں ہوا کہ جی مبنی پر تو اعراب کسی طرح بھی نہیں آتا، وہ تو قبول ہی نہیں کر رہا، تو جب وہ قبول نہیں کر رہا تو پھر اس میں علامت جو نشانی ہے فاعلیت کی وہ تو پائی نہیں جا رہی، تو پھر وہ مرفوع بھی نہیں ہو سکتا۔ بعض حضرات نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ہم نے مرفوع کی تعریف پڑھی ہے، یہ تعریف صرف اور صرف معرب کے لیے ہے، مبنی کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تعریف صرف معرب کے لیے، چاہے وہ لفظی شکل میں ہو یا تقدیری شکل میں ہو، یہ تعریف مبنی کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو جب مبنی کے لیے ہے ہی نہیں تو مبنیات کی وجہ سے اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، یہ انہوں نے جواب دیا۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد فرمایا۔ بیٹھ جائیں۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رد فرمایا کہ آپ کا یہ جواب دینا درست نہیں ہے، آپ کا یوں جواب دینا درست نہیں ہے۔ وہ کیوں درست نہیں ہے؟ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ اگر بالفرض ہم یہ مان لیں کہ یہ تعریف صرف اور صرف معرب کی ہے، مبنی کی نہیں ہے، تو پھر ان معرب چیزوں میں پھر مبنی کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا، جب آپ نے کہہ دیا کہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ صرف معرب کی ہو رہی ہے، تو آگے جو احکامات بیان ہوں گے وہ بھی صرف کس کے ہونے چاہیے؟ معرب کے ہونے چاہیے۔ لیکن ماتن نے ایسے نہیں کیا، ماتن نے ایسے نہیں کیا۔ دیکھیں آگے ایک ورقہ آگے چلے جائیں، وہاں پر یوں ہے وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ لَفْظًا فِيهِمَا أَوْ كَانَ الْفَاعِلُ مُضْمَرًا مُتَّصِلًا۔ کیا ذکر کیا کہ جب فاعل کیا ہو؟ مضمراً متصلاً، جب فاعل ضمیر متصل ہو، اور ضمیر معرب ہے کہ مبنی؟ بولو، ضمیر مبنی ہے، ضمیر مبنی ہے نا؟ ہاں، تو ماتن نے آگے فاعل کے احوال ذکر کیے، اور ان احوال میں وہ حالت بھی فاعل کی ذکر کی ہے جب وہ فاعل ضمیر ہو، اور ضمیر کیا ہے؟ مبنی ہے۔ تو مطلب خلاصہ کیا نکلا کہ جی ماتن نے تو آگے مبنی احوال کو ذکر کیا، تو اگر یہ تعریف ان کے نزدیک صرف معرب کی ہوتی تو آگے جو احوال ذکر کر رہے ہیں وہ بھی صرف کون سے ہونے تھے؟ وہ بھی صرف معرب کے ہونے تھے۔ لیکن ماتن نے آگے مبنی کے احوال ذکر کیے ہیں جب وہ مرفوع میں ہوں، تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ ماتن کے نزدیک یہ جو تعریف ہے یہ مطلق ہے،
یہ صرف معرب کی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس اعتراض کا جواب اور اس سے بچنا کے لیے یہ کہہ دینا کہ یہ تعریف صرف جو ہے وہ معرب کی ہے، مبنی کی نہیں ہے، یہ والی بات ٹھیک اور درست نہیں ہے۔ درمیان میں شارح نے رفع محلی کا مطلب سمجھایا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، دیکھیں۔ ولا شکا، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان الاسم موصوف بالرفع المحلی، کہ یہ جو اسم ہے جس کی یہاں پر تعریف ہو رہی ہے، یہ تعریف موصوف ہے رفع محلی کے ساتھ بھی۔ یہ تعریف موصوف، یہ جو اسم ہے یہ موصوف ہے کس کے ساتھ؟ رفع محلی کے ساتھ بھی۔ از معنی الرفع المحلی، یہاں سے جو رفع محلن ہے اس کا معنی ذکر کیا اور پھر اسی جواب کو بھی آگے چلایا ہے۔ از معنی الرفع المحلی، اس لیے کہ رفع محلی کا معنی یہ ہے انہ فی محل، کہ وہ اسم ایک ایسے محل میں ہو، لو کان سمہ معرب، اگر وہاں پر معرب ہوتا، لکان مرفوعا، تو اس نے مرفوع ہونا تھا، لفظاً او تقدیراً، لفظی طور پر یا پھر تقدیری طور پر۔ فکیف یختص الرفع، پس رفع کو کیسے خاص کیا جا سکتا ہے؟ پس رفع کو بما عدا الرفع المحلی، رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ، وہو یبحث، جبکہ وہ مصنف بحث کر رہے ہیں، مثلا مثال کے طور پر، عن احوال الفاعل، فاعل کے احوال سے، اذا کان مضمرا متصلا، جبکہ وہ فاعل کیا ہو؟ ضمیر متصل ہو، کما سیجیء، جیسے کہ یہ بات آگے آ رہی ہے۔ تو جواب کی سمجھ آ گئی؟ جواب یہ ہے کہ جی آپ کا یہ کہہ دینا کہ جی یہ اسم یہاں پر صرف خاص ہے اس رفع کے ساتھ جو لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، یعنی یہ اسم خاص ہے، یہ تعریف خاص ہے معرب کے ساتھ، جس کا اعراب لفظی طور پر ہوتا ہے اور تقدیری طور پر ہوتا ہے۔ رفع محلی کا یہاں پر کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ رفع محلی کس میں ہوتا ہے؟ مبنی میں ہوتا ہے، اور یہ تعریف ان کے نزدیک خاص ہے کس کے ساتھ ہو؟ معرب کے ساتھ۔ تو رفع محلی کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ اسم یہاں موصوف ہی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ جی آپ کی یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ اگر بالفرض یہ اسم یہاں پر صرف اور صرف اس رفع کے ساتھ خاص ہوتا جو لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، اور رفع محلی کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہوتا، تو پھر آگے جا کر ماتن جو ہے وہ رفع محلی کے احکامات بھی ذکر نہ کرتے، پھر مبنی کے احکامات بھی آگے ذکر نہ کرتے۔ لیکن مبنی کے احکامات کا آگے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ماتن کے نزدیک یہ تعریف عام ہے، معرب کو بھی اور مبنی کو بھی، لہذا یہ والی بات صحیح نہیں ہے۔ درمیان میں رفع محلی کا معنی ذکر کیا ہے، رفع محلی سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بات سمجھ لے کہ جی اعراب وہ کئی طرح سے آتا ہے۔ کسی اسم پر جب عامل آتا ہے تو عامل اس میں اثر کرتا ہے اور اعراب کو ظاہر کرتا ہے۔ اعراب کی پھر کئی صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو ظاہری اعراب ہے، ایک تو جیسے ہم زید کا پڑھتے ہیں، جاء زید رأیت زیدن مررت بزید، زید ہے اس پر ہم نے ضمہ ظاہری طور پر پڑھ لیا، رفع کی شکل جو ہے وہ آگے پھر الف کی شکل میں بھی ظاہر ہوتی ہے، کبھی کبھی واو کی شکل میں، جیسے ہم نے اس کی مثال ابھی پڑھ لی، ھذا زید، ھذان رجلان، اور ھؤلاء مسلمون۔ یہ ہے کہ عامل آیا اور عامل نے آ کر بالکل ظاہری طور پر اپنا اثر دکھایا اور اس کا اعراب ظاہر ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عامل کسی اسم پر داخل ہوا، اس نے اس میں اثر کیا، اس اسم نے اس کے اثر کو قبول کر لیا۔ عامل نے اثر کیا اور اسم نے کیا کر دیا؟ وہ معمول بن گیا، اور معمول بننے کے بعد اس نے اس کے اثر کو قبول، لیکن کوئی عذر پیش آیا، کوئی ایسی عارضی حالت پیش آئی جس کی وجہ سے وہاں پر وہ اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ لوگوں نے پڑھ لیا الف مقصورہ کیا ہے؟ جیسے موسیٰ کا اعراب آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ وہ کیا ہے؟ تقدیری ہے۔ اب الف مقصورہ جب کسی اسم کے آخر میں آ جائے تو الف تو اس کو بولتے ہیں جو سکون کی حالت میں ہمیشہ ہوتا ہے، جو زبر زیر اور پیش کو قبول نہیں کرتا،
تو اب اگر اسم مقصور پر ہم ضمہ کو ظاہر کریں یا کسرہ کو ظاہر کریں یا فتحہ کو ظاہر کریں تو وہ الف باقی رہے گا، الف مقصورہ؟ بولو، وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ کے اندر اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت تو ہے، یہ متاثر تو ہوا، لیکن اپنی اس ظاہری حالت کی وجہ سے وہ مجبور ہے، اس ظاہری حالت کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ وہ مجبور ہے، اعراب کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہو جاتا ہے تقدیری اعراب، ٹھیک ہے، کہ وہ اثر کو تو قبول کرے لیکن اس کی ظاہری حیت ایسی ہے۔ اب ایک اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو گیا، غلامی بالفرض ہے، کتابی ہے، یا ساکن ہے، یا سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے؟ کسرہ ہونا ضروری ہے۔ اب وہاں اس یا کی وجہ سے کسرے کا ہونا ضروری ہے، ہم وہاں پر اگر ضمہ لے آئیں یا فتحہ لے آئیں تو لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہو جائے گا تقدیری اعراب۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عامل آئے، آگے کوئی اسم معمول کی جگہ پر ایسا ہو کہ وہ اس عامل کے اثر کو قبول ہی نہیں کرتا، وہ ایسا ڈیٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر جتنا مرضی عامل لگا دے وہ اس میں کسی طرح کا اثر وہ کر ہی نہیں پا رہے، اس میں کسی طرح کا کوئی اثر ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب عامل تو آ گیا، عامل کا تقاضا رفع کا ہے، اس نے رفع والا اثر کرنا ہے، لیکن اگلا جو اسم ہے وہ اس کے کسی طرح کے اثر لینے کے لیے وہ مان ہی نہیں رہا۔ تو پھر کیا کر لیتے ہیں؟ ایسے کر لیتے ہیں کہ وہ جس مقام پر پڑا ہوا اس مقام پر وہ اپنا اثر کر لیتا ہے، باقی وہ ویسے ہی رہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا وہ اس پورے مقام پر جہاں پر وہ اسم ہے اس پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر بالفرض جیسے اس کی جو آپ نے مثال پڑھی ہے جاء ہؤلاء، اگر جاء ہؤلاء میں ہؤلاء کو ہم ہٹا کر وہاں پر مسلمون کا لفظ لگا دیں، مسلمان کا لفظ لگا دے، مسلمون کا لفظ لگا دے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اثر کو قبول کر لے گا نا، ہاں؟ تو یہ ہو جائے گا محلی اعراب۔ یہ کیا ہے؟ یہ محل کے وہ عامل تو اپنا اثر دکھا رہا ہے، لیکن اگلا اسم ایسا ہے کہ وہ اس کے اثر کو کسی طرح سے بھی قبول نہیں کر رہا، لہٰذا وہ اس محل پر اثر کرے گا۔ اگر بالفرض اس محل میں اس مبنی کے علاوہ ہم کسی اور چیز کو رکھیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ معرب بن جائے، وہ مرفوع بن جائے، وہ منصوب بن جائے، وہ مجرور بن جائے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ محلن اعراب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محلن اعراب ہے۔ تو یہ اعراب کی تین شکلیں ہیں۔ تو اس عبارت میں شارح نے جو رفع ہے محلن اس کو بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، از معنی الرفع المحلی، اس لیے کہ رفع محلی کا معنی یہ ہے انہو فی محلن، کہ وہ ایک ایسے محل میں ہے، لو کان سمہ معرب، اگر بالفرض وہاں سے اس مبنی کو ہٹا کر معرب لگا دیا جائے، لکان مرفوعا، تو وہ کیا بن جائے؟ وہ مرفوع بن جائے، لفظاً مرفوع بن جائے یا پھر تقدیراً مرفوع بن جائے گا۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ تو آج کے سبق کا خلاصہ کیا نکلا کہ جی پہلی بات یہ پڑھ لی کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ وہ اسم جو فاعلیت کی نشانی پر مشتمل ہو، تو یہ مشتمل ہونے کی کیا صورت مراد ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اشتمال کی تو بہت ساری صورت ہیں، یہاں اشتمال کی صورت کون سی مراد ہے؟ وہ مراد ہے جیسے اسم موصوف وہ مشتمل ہوتا ہے اپنے صفت پر، وہ والا معنی مراد ہے۔ اس کے بعد اگلا آپ لوگوں نے پڑھ لیا، دو اعتراض پڑھ لیے کہ جی جیسے فتن ہے، موسیٰ ہے، غلامی ہے، یہاں پر تو اعراب نہیں آ رہا، یہاں تو فاعلیت کی نشانی نہیں پائی جا رہی، تو پھر یہ مرفوع کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی یہاں پر علامت کا جو ہونا ہے، مشتمل ہونا ہے، یہ مشتمل ہونا عام ہے، چاہے لفظاً ہو چاہے پھر وہ تقدیراً ہو۔ پھر اعتراض ہوا کس سے؟ محلن جو ہو مبنی سے اعتراض ہوا۔ اس کا ایک جواب تو وہ جو آپ لوگوں نے پڑھ لیا علامہ رضی کی طرف سے، وہ فرماتے کہ جی یہ تعریف مبنی کی ہے ہی نہیں، لہٰذا جب اس تعریف میں مبنی شامل ہی نہیں ہے تو مبنی کی وجہ سے اعتراض بھی نہیں بنتا۔ شارح نے جواب دیا کہ نہیں، اس تعریف میں معرب بھی شامل ہے اور مبنی بھی شامل ہے، اور اس اعتراض سے وہ بچیں گے کیسے؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس مشتمل ہونے کا معاملہ عام ہے، چاہے وہ لفظاً مشتمل ہو، چاہے وہ تقدیراً مشتمل ہو، اور چاہے وہ
محلن مشتمل ہو، لہذا یہ شامل ہے۔ باقی ماتن کے نزدیک آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ تعریف عام ہے، صرف معرب کے ساتھ خاص ہو نہیں ہے۔ اگر یہ معرب کے ساتھ خاص ہوتا تو آگے احکامات بھی صرف معرب کے ہوتے، لیکن ماتن نے جیسے معرب کے احکامات آگے ذکر کیے ویسے ہی مبنی کے احکامات بھی ذکر کیے ہیں، اسی فاعل کے اندر ہی ذکر کیے، تو پتہ چلا کہ یہ مرفوع کی جو تعریف ہے یہ صرف معرب کی نہیں ہے بلکہ مبنی کی بھی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی رفع محلن ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہاں عامل آتا ہے، اپنا اثر دکھاتا ہے، لیکن وہ چونکہ اس کے اثر کو قبول نہیں کرتا لہذا وہ اس محل میں اثر کر دیتا ہے، اور وہ محل ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس محل سے ہم اس مبنی کو ہٹا دیں تو مبنی کو ہٹا دینے کی وجہ سے وہ معرب لگا دیا تو وہ فوری طور پر کیا ہو جائے گا؟ وہ معرب بن جائے گا، اس پر اعراب آ جائے گا ظاہری طور پر یا تقدیری طور پر۔ تو یہ آپ لوگوں نے آج پڑھ لیا۔ فمنہ الفاعل سے ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے آگے پھر فاعل کی تعریف ذکر کی ہے۔ چلے یاد کرو، شاباش۔